تو آپ کوئی تجویز دیتے ہیں کوئی صحافیوں کو کہ اب بھی نکلیں اکٹھے ہوں جائیں عدالت میں؟ اچھا دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں، یہ صحافیوں کا رول ہی نہیں ہے. آپ ایک تنظیم کے ماشاءاللہ سربراہ ہیں، آپ کا فرض ہے، بیکاز آپ یو آر اے لیڈر آف جرنلسٹ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں جو قاسم کے ابو کے لیڈرشپ لیے؟ ہے، جو لیڈرشپ ہے نا صحافیوں کی، وہ جائے. ٹھیک ہے. ہم جو نئے صحافی، اور جو ہمارے سے پہلے چلے گئے تھے نواز شریف کے لیے، انہوں نے اچھا کیا، میں ان کو نہیں، میں کہتا ہوں انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا، انہیں اب بھی جانا چاہیے تھا. اب بھی جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں پی ٹی وی سے جب مجھے نکالا مریم نے، تو میں نے ڈیفینیٹلی کس کے پاس جانا تھا؟ پریس کلب کے صدر کے پاس. اور اگر پریس کلب کا صدر 2 دن پہلے مجھ سے پی ٹی وی کی نوکری لے کے بیٹھا ہو تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ میں کس کو کہوں گا کہ بھائی میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے؟ تو آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوا؟ ایسے ہی ہوا. یعنی آپ نے جس کے پاس جانا تھا اس کے پاس پہلے سے نوکری تھی. جب میں نے سوچا میں وہاں کہوں کہ بھائی آپ میرے لیے کوئی آواز بلند کریں، تو پتہ چلا کہ جی ان کو تو 2 دن پہلے ملی، تو وہ میری آواز کیسے بلند کرتے؟ تو یہ کام تو لیڈرشپ کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروو کرے. خیر اب ان کو بھی نکال دیا گیا. قصہ مختصر، اب آپ کو پاکستان کا منظرنامہ اس وقت کیا نظر آ رہا ہے؟ نو الیکشن، لمبی حکومت اور پارٹیز کا کیا مستقبل نظر آتا ہے؟ لوگوں میں کیا ہے فضا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ اس ٹائم ان کے ذہن میں کوئی سیاست، کوئی جمہوریت کچھ نہیں ہے، ان کے ذہن میں روٹی ہے. تم ان صحافیوں میں سے ہو جن کا براہ راست تعلق عوام سے ہے. تم روزانہ کم از کم 30 سے 40 لوگوں کو ملتے ہو. میں بھی اتنے لوگوں کو ملتا ہوں، ایوریج اتنے ہی ملا جا سکتا ہے. 30-40 میں سے 35 لوگ تمہیں یہ کہیں گے کہ ہم بہت پریشان ہیں. اور کیا ہوا کہ جو سفید پوش طبقہ ہے، قیامت اس کے لیے آئی. ناڑے بیچنے والے نے 20 روپے کا ناڑا جو ہے وہ 40 کا کر دیا. ٹھیک ہے. ہمارے تقوی سکھانے والے عظیم مولانا طارق جمیل صاحب کا ناڑا تو خیر 1000 روپے تک کا بھی بکتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. ان کا ناڑا روحانی ہے، وہ ذرا گرپ زیادہ کر لیتا ہے. تو جو غریب ہے اس نے روٹی کیوں مہنگا کر دی؟ تم تنخواہ لینے والے کیا کریں جو پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں؟ ہماری تو تنخواہ بھی وہی. تو اس وقت لوگوں کے ذہن میں کوئی سیاست نہیں ہے، صرف اپنا اس وقت کھانا پینا، روٹی کہاں سے کھانی، بھوک اور سروائیول، کہ سروائیو کہاں سے کرنا ہے، ہم نے بچت کیسے کرنی ہے. نواز شریف کی واپسی آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں دیکھ رہا. نہیں دیکھ رہے. کیا وجہ آپ کو لگتا ہے؟ نواز شریف کی واپسی تب ہو سکتی ہے جب وزیر اعظم کا حلف نامے پہ ان کا نام، اس پہ سپریم کورٹ کی مہر، اس پہ اسٹیبلشمنٹ کی مہر، اور اس کے بعد انہیں یہ کہا جائے کہ سر آپ نے ڈائریکٹ وزیر اعظم ہاؤس آ کے حلف اٹھانا ہے، تب آئیں گے وہ. تب آئیں گے. نہیں تو اس سے پہلے گلے تھے ہوتے پیر نہیں رکھیں گے. ماضی کے 2 تجربات، جب سعودی عرب گئے تھے تب بھی وہ بیمار تھے، 10 سال بیمار رہے تھے سعودی عرب میں. اب بھی وہ بیمار ہیں. وہ بیماری کی، ان کی بیماری جو ہے نا، اس کا علاج اس دھرتی اور کائنات پہ نہیں ہے. ان کی بیماری کا ایک ہی علاج ہے، اقتدار. آپ انہیں آج اقتدار دے دیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ حکمرانی کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور حکمرانی کے بعد آرام کرنے کے لیے لندن چلے جاتے ہیں اور لندن جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ملک اور اس کے 24 کروڑ کیڑے جو ہیں وہ صرف اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر طاقتور رول کریں. مجھے بتاؤ، وہ بچی جس کو جو سول جج کی بیوی نے مارا، اس کی ضمانت ہو گئی گرفتاری سے پہلے. ٹھیک ہے نا. باولپور یونیورسٹی کے اندر جن طاقتور لوگوں کا نام آ رہا ہے، کیا وہ گرفتار ہوئے؟ وہ شاہ رخ جتوئی، کیا بگاڑ لیا اس قانون نے اس کا؟ اس ملک کے اندر طاقتور کا کبھی بتا دو کہ کسی نے گریبان پکڑا ہو. تم مارے جاؤ گے، میں مارا جاؤں گا، میرا بچہ مارا جائے گا. میرا بچہ اگر ہیلمٹ نہیں پہنے گا اور وہ بحث کرے گا تو اس کو 6 مہینے کی قید کر دیں گے. ان کا بچہ کھربوں روپے لے کے کہے مجھے تو نہیں پتا کہاں سے آ گئے. ہم نہیں پوچھ سکتے کیونکہ ہم ان کے غلام ہیں.